اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ سرنڈر کرنا۔ یہ پیچھے والے جو تھوڑے تھوڑے آگے آؤ یار، آگے آ جائیں، آواز ورنہ نہیں آئے گی آپ کو، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، شاباش۔ سرنڈر کرنے سے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں سرنڈر کرنے سے مراد کیا ہے۔ حامد صاحب کدھر ہیں؟ حامد بتائیں ان کو سرنڈر کرنے سے کیا مراد ہے؟ گیو اپ کرنا ہے، ہار مان لینا۔ جی، انہوں نے بتایا، حامد صاحب نے، سرنڈر کا مطلب ہے گیو اپ کر دینا یا ہار مان لینا، ہتھیار ڈال دینا، زبردست، سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، فرما برداری کر لینا، یہ سب کچھ اس کے اندر جو ہے سرنڈر کرنے کے اندر یہ سب کچھ شامل ہے۔ تو ہتھیار آپ اس کے آگے ڈالتے ہیں جو آپ پہ غالب آ جائے۔ ہتھیار آپ نے یا سر تو اسی پہ جھکانا ہے، اسی کے آگے جو آپ کے اوپر غالب آ جائے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ پولیس اور چور جو ہے، چور آگے آگے بھاگ رہا ہے، پولیس پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ ایک موقع آتا ہے کہ جو ہے پولیس جو ہے اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اب چور کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو پولیس اس کو کہتی ہے ہینڈز اپ۔ پولیس اس کو کیا کہتی ہے؟ ہینڈز اپ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اپنے ہاتھ اٹھا دو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نکال دو، گرا دو۔ تو یہ جو ہینڈز اپ کرنا، اگر وہ چور وہ یہ کر لیتا ہے کہ اپنا ہتھیار گرا دیتا ہے اور اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، تو اس کو انگریزی میں کہیں گے کہ اس نے پولیس کے آگے سرنڈر کر دی ہے۔ پولیس کے آگے کیا کیا؟ سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال دیا، پولیس کی جو بالادستی ہے اس نے مان لی ہے۔ ادھر تک کلیئر ہے ابھی بات؟ سارے میرے ساتھ ہیں نا؟ چلیں، اب آتے ہیں آپ کی بیماری کی طرف۔ آپ جس بیماری سے گزر رہے ہیں جس کا نام ہے نشہ، ایڈکٹ ہو یا نا، ایڈکشن، سبسٹنس ایبیوز، کوئی آپ ایسا سبسٹنس، کوئی ایسی نشہ آور چیز استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس چیز کے مریض بن گئے ہیں، آپ کو ایک بیماری نے آ لیا جس کا نام ہے نشہ۔ اب دو طریقے ہیں آپ کے پاس، آپ نے ہتھیار تو ڈالنے ہیں، سرنڈر کرنا ہے، یا آپ بیماری کے آگے سرنڈر کر جائیں گے، اور یا پھر آپ کا جو علاج کرنا چاہ رہا ہے آپ اس کے آگے سرنڈر کر جائیں گے۔ اس بات کی جس کو سمجھ لگی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ پیچھے تک آواز آ رہی ہے میری کہ نہیں؟ چلیں، میں کوشش کرتا ہوں اونچی بولنے کی۔ جی، ہر انسان زندگی میں سرنڈر ضرور کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں موقع آتا ہے کہ وہ سرنڈر کر جاتا ہے۔ وہ جس کو دیکھتا ہے کہ میرے اوپر یہ چیز غالب آ گئی ہے، اس کے آگے ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ ایک تو مزاحمت کر کے سرنڈر کرنا، جس طرح میں نے چور سپاہی کی مثال دی۔ ایک ویسے بھی انسان سرنڈر کر جاتا ہے بغیر مزاحمت کیے، اس کی بھی ہم مثالیں آگے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کے پاس دو سرنڈر تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ہتھیار پھینکنے ہی پھینکنے ہیں، مزاحمت ختم کرنی ہی کرنی ہے۔ تو آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں، یا آپ اپنی بیماری جس کا نام نشہ ہے اس کے آگے سرنڈر کر دیں گے، یا پھر آپ علاج کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے۔ کلیئر ہے؟ آگے چلیں، اب یہ ہے کہ بیماری، جس بیماری سے آپ گزر رہے ہیں اس کے آگے سرنڈر کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ بیماری کے آگے اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں، نشے کے آگے اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں، آپ یہ مان لیں کہ نشہ جو ہے وہ میرے اوپر غالب آ گیا ہے اور میں نے اس کے آگے ہینڈز اپ کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ جب بھی مجھے کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ہونی ہے، چاہے کوئی جسمانی تکلیف ہے یا کوئی ذہنی تکلیف ہے، اور اس کے آگے میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ یہ بات سمجھ لگی ہمیں کہ نہیں؟
نشہ آپ کے اوپر غالب آ گیا اور آپ مغلوب ہو گئے ہیں، آپ نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو نشے کے آگے، جس کی وجہ سے اب کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ آپ کی صحت خراب ہوگی اور جو ہے مختلف بیماریاں اس کے علاوہ آ لگیں گی آپ کو، حتیٰ کہ اخلاقیات خراب ہو جائیں گے اور آہستہ 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 جو ہے وہ آپ موت کے منہ میں جانا شروع ہو جائیں گے، جس کو کہتے ہیں نا سسکتی ہوئی موت۔ آہستہ آہستہ آپ اس کا شکار ہونا شروع ہو جائیں۔ میں کلیئر ہوں کہ نہیں؟ خوشی میری طرف توجہ کریں، کلیئر ہوں؟ تو اب آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے کہ کون اس نشہ جو آپ کے اوپر غالب آ چکا ہے، جس کے آگے آپ نے سرنڈر کر دیا ہے، اس سے کون کون باہر نکلنا چاہ رہا ہے؟ اس کی غلامی سے کون کون باہر نکلنا؟ زبردست، بہترین، جی جزاک اللہ، نیچے کر لیں ہاتھ۔ لیکن یہ آپ ادھر جب اندر ہیں اس وقت تو ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، جب باہر ہیں پھر نشہ آپ کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور آپ پھر سرنڈر کر جاتے ہیں اس کے۔ ابھی یہ جو آپ نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نشے کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو غلامی میں دینا چاہتے ہیں علاج کی غلامی میں، یا جو آپ کا علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو معالج ہے اس کی غلامی میں اپنے آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، یا جو اس کی جو ٹیم ہے اس کی غلامی میں اپنے آپ کو دینا چاہ رہے ہیں۔ ایسی بات ہے، لیکن ہمیں ہر روز آپ کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے۔ ہم اگر آپ کو ٹائم پہ جگانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے ہو کاسا؟ ہم نماز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اس میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ نے اپنے آپ کو پورے طور پہ ہمارے حوالے نہیں کیا، یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ دو غلامیوں میں سے ایک غلامی آپ کو جو ہے وہ کرنی پڑے گی، یا نشے کی غلامی کرنی پڑے گی، یا آپ کو جو نشہ چھڑوانا چاہ رہا ہے اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ اب آپ نے سوچ لینا ہے کہ ہم غلامی کس کی کرنی ہے، کس کی کرنی ہے جی؟ تو اگر جو نشہ آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کا معالج ہے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کا کوئی پیارا ہے، کئی آپ میں سے ایسے بھی ہیں جو گھر والے ان کے پیسے نہیں دے سکتے، کوئی محلے والوں نے پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تو وہ سارے آپ کے محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ نشے کی غلامی سے نکل کے اپنے آپ کو معالج کی غلامی میں دیں گے تو پھر اس کے مطابق چلیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ صبح ٹائم پہ اٹھیں تو ٹائم پہ اٹھیں، اگر وہ کہتا ہے نماز کے لیے اٹھیں، اگر وہ کہتا ہے دوائی لے لیں، دوائی لے لیں، کھانا ٹائم پہ کھائیں، اپنے آپ کو فریش رکھیں، ٹھیک ہے نا، ہر وقت ہمارے لیے جو ہے وہ پرابلمس کریٹ نہ کریں، اپنے آپ کو کبھی زخمی کرنا، کبھی دوسروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرنا، تو یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ معالج کے حوالے آپ نہیں کر رہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ مجھے آپ کا نام بھول گیا۔ ہاں، میری باتیں آپ کو سمجھ لگ رہی ہیں یا اوپر سے گزر رہی ہیں؟ جی زبردست ہوگی۔ اچھا جی، اب آپ علاج کے لیے آ گئے ہیں، آپ نے ہاتھ بھی کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم نے نشے کی غلامی سے نکلنا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اپنا جو معالج ہے اس کے آگے، لیکن آپ ادھر آ گئے ہیں، کچھ اپنی مرضی سے آئے ہیں الحمدللہ، اور کچھ کو زور زبردستی یا کسی بہانے شہانے سے یا کسی طرح جو ہے وہ ادھر لے آیا گیا ہے، اور وہ ادھر ایک کلوز جگہ پہ ہیں، ایکسپیکٹ نہیں تھے کر رہے۔ دیکھیں، یہ میں بات سمجھ سکتا ہوں کہ ایک نارمل بندے کو بھی کسی بند جگہ پہ رکھا جائے گا نا، کلوز جگہ پہ رکھا جائے گا تو وہ اپ سیٹ ہو جائے گا، یہ بات میں سمجھ سکتا ہوں۔ اور ایک ایسا بندہ کہ جو نشے کا عادی ہو چکا ہے، نشہ اس پہ غالب آ چکا ہے، اس کے آگے اس نے سرنڈر کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو کچھ جسمانی یا ذہنی تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کو جب کلوز جگہ پہ اور خاص طور پہ بغیر اس کی مرضی کے رکھا جائے گا تو شروع میں تو وہ بہت اپ سیٹ ہوگا، جی ہوگا کہ نہیں؟ لیکن یہ شروع کا اپ سیٹ ہونا ہے، یہ ایک دفعہ جب بات سمجھ لگ جائے گی نا، کدھر گیا اجاز صاحب بھی بڑا تنگ کیا انہوں نے شروع میں، ہاں میں صاحب آپ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے تو ہمیں مدد دن میں تارے دکھا دیے تھے اس نے، صحیح ہے، لیکن ابھی دیکھیں اصل میں آپ کو نشے کا ایک جن چمڑا ہوا ہے، اس کی آپ نے غلامی قبول کر لی ہوئی ہے، وہ آپ سے جو کروانا چاہ رہا ہے وہ آپ سے کروا رہا ہے، لیکن ایک دفعہ اس کی غلامی سے نکل کے آپ اپنے معالج کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ پھر بات
سمجھ جائیں گے. وہ جو سوری. چلیں اللہ تعالیٰ یہ پچھتاوا آپ کا باہر بھی رکھے, میں یہ دعا کر سکتا ہوں. جی عامر صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ کہہ رہا تھا کہ اتنا ویک ہو جاتا ہے بندہ کہ وہ جب آتے ہیں نماز کے لیے یا کھانے کے لیے نہیں اٹھا جاتا, کمزوری اتنی زیادہ. جی میں اسی بات پہ آنے لگا ہوں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ میرا اگلا پوائنٹ یہی تھا. اس کے لیے یہ جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے, اتنا بندہ ذہنی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے, خاص طور سے جو اپنی مرضی کے خلاف آئے ہوئے ہیں. اب اس میں آپ نے مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ جی کس سے مدد طلب کریں گے کہ آپ میں ہمت پیدا کرے؟ وہ کس سے؟ اللہ سے. زبردست. آپ میں جو انرجی آئے گی نا, وہ آپ صبر کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے, تو پھر ہی آپ کی مصیبتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی. یہ ایک مصیبت, میں سمجھ رہا ہوں, یہ ایک مصیبت ہے کہ بند جگہ پہ رہنا جس میں کوئی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز نہ ہو, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت زیادہ نہ ہو, آپ کو باہر گھومنے پھرنے کی اجازت نہ ہو, تو اس میں رہنا آسان کام نہیں ہے. میں یہ سمجھ سکتا ہوں. تو اس میں آپ نے صبر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ادھر دل لگائے کہ اللہ تعالیٰ میں نشے کی غلامی سے آزادی چاہتا ہوں اور علاج کی غلامی چاہتا ہوں یا معالج کی غلامی چاہتا ہوں, اس میں میری مدد آپ نے کرنی ہے. آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا نا؟ تو اس کو آزمائش سمجھ کے قبول کریں, لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے آزمائش ہے. اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کا زندگی بھر کا بھلا ہو جائے گا. اوکے جی. قرآن پاک میں آتا ہے نا, ان مال عسری یسر, ان مال عسری یسرا. کس کس کو آیت آتی ہے یہ؟ زبردست. ان مال عسری یسرا, اللہ تعالیٰ فرما, اور ایک دفعہ نہیں پھر آگے پھر دوبارہ ہے, فإن مال عسری یسرا, 2 دفعہ یہ, کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسان وقت ہے. ہر مشکل ٹائم جو ہوتا ہے اس کے بعد پھر آسانیاں ہیں. ابھی یہ ٹائم مشکل ہے, میں بار بار میں اس کو مان رہا ہوں. میں آپ کی مشکل کا یہ نہیں ہے کہ مجھے احساس نہیں ہے, مجھے احساس ہے اس کا, میں اس کو مان رہا ہوں. لیکن آپ نے اپنے آپ کو تسلی کیسے دینی ہے؟ اس آیت سے کہ ان مال عسری یسرا, یہ مشکل ٹائم ہے, یہ مشکل ٹائم 2-3 مہینے گزر جائیں گے اور میں ایک اچھے مقصد کے ساتھ ادھر ہوں, اور میں جب ادھر سے جاؤں گا صاف ستھرا جاؤں گا, اور پھر میرے لیے آسانیاں ہیں. آسانیاں ناٹ ان دا سینس کہ میں باہر جاؤں گا تو پھر وہی سب کچھ شروع کر دوں گا. آسانیاں یہ ہے کہ میں نشے کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا. اس آیت کو جس کو یہ آتی ہے دوسروں کو یاد کرائے. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ دوسروں کو, اور اس آیت کو پڑھتے رہیں, وہ آپ کی ہمت بڑھائے گی. آیت ان مال عسری یسرا, کہ مشکل وقت ہے لیکن میں ایک اچھی کاز کے لیے ادھر ہوں, اور جو ہے یہ مشکل وقت گزرے گا تو انشاءاللہ میں صاف ستھرا رہوں گا. اب یہ تو ہو گیا, میں نے ایک مخصوص معنوں میں سرنڈر آپ کی بیماری کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی تھی. اب اس کو ذرا سرنڈر کو وسیع مفہوم, براڈر وسیع مفہوم میں دیکھتے ہیں. ہم کیا ہیں سوائے چند ایک کو چھوڑ کے, وہ ہمارے وہ کرسچینٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا مذہب جو ہے. باقی زیادہ تر ہم کیا ہیں, جو کرسچن ہیں وہ بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. اب مسلم کا مطلب کیا ہے؟ کون ہے جو بتائے گا؟ یا اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتائے. جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا, غلطی سے ہو گیا. جی جو اور آلموسٹ سارے پیغمبروں پہ اور پرافٹ محمد کو آخری نبی مانتے ہیں, وہ اسلام. جی وہ یہ قانونی آپ نے تعریف کر دی, یہ قانونی تعریف ہے. کلمہ پڑھا. جی یہ قانونی تعریف ہے. زبردست. ہاں جی. جیسے کہ اللہ پاک نے نبی کو خبر بھیجے, قرآن مجید بھیجا, اس کی وجہ سے ہم نے اللہ پاک کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم دین
اور اسلام میں آ گئے ہیں، ورنہ ویسے تو یہودی بھی ہے کافر چلیں سنیں اس کو بھی بہت شکر اللہ کا۔ سنیں، اب آپ کے لیے حیران کن چیز میں بتانے لگا ہوں آپ کو، کافی زیادہ کے لیے یہ چیز، میری طرف توجہ کرو بھائی، علی نام بتایا تھا آپ نے، میری طرف توجہ کرو۔ اسلام کا معنی ہے سرنڈر کرنا۔ کیا معنی ہے اسلام کا؟ سرنڈر کرنا۔ یہ دھیان سے بات سن لو، لفظی مطلب جو ہے اسلام کا کیا ہے؟ اطاعت کرنا، سرنڈر کرنا، مزاحمت چھوڑ دینا۔ مزاحمت جس طرح وہ چور سپاہی کی میں نے مثال دی تھی نا، وہ مزاحمت رزسٹ کرنا، چھوڑ دینا، سر تسلیم خم کر لینا، فرما برداری کر لینا۔ کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول۔ یہ ہے اسلام کا مطلب۔ کیا مطلب ہے؟ عامر صاحب سمجھ لگی آپ کو؟ یہ یاد رکھنا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر کر دینا۔ کس کے آگے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ اب میری کوئی مرضی نہیں رہی، اب مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کو بولتے ہیں لیگلی راضی برضائے رب، کہ میری اپنی کوئی رضا نہیں، میری اپنی کوئی خوشی نہیں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، میں اسی کی مرضی کے مطابق چلوں گا۔ یہ ہے اسلام کا مطلب۔ سمجھ لگی ہے بھائی؟ ایک میں نے آپ کو سرنڈر کا، آپ جس بیماری سے گزر رہے ہیں اس کے مطابق مفہوم بتایا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے سامنے دو چوائسیز ہیں، یا تو نشے کی غلامی جاری رکھو، یا اس کی غلامی سے آزاد ہو کے تو علاج کی غلامی، ٹھیک ہے، اپنے معالج کی غلامی، جو آپ کا اچھا چاہنے والے ہیں ان کی غلامی۔ ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو وسیع مفہوم میں دیکھیں سرنڈر کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ سرنڈر کر دو اپنے آپ کو۔ کس کے سامنے؟ اللہ اور اس کے۔ اس رویے کا نام جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس رویے کا نام، جب اپنے آپ کو آپ سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، تو اس رویے کا نام اسلام ہے۔ اور اگر سرنڈر نہیں کرتے تو پھر آپ کس کی غلامی کر رہے ہیں؟ آپ اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں۔ کس کی غلامی کا؟ اور نفس کو پھونکے مارنے والا کون ہے پیچھے؟ بھڑکانے والا کون ہے؟ شیطان۔ تو آپ یا نفس کی غلامی کر رہے ہیں پھر، یا شیطان کی غلامی کر رہے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کر رہے ہیں، ایک رویہ یہ ہے کہ آپ نفس یا شیطان کی غلامی کر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میں کس کی غلامی کر رہا ہوں۔ آیا اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کر رہا ہوں، اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہوئے گا کہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اور ایک یہ ہے کہ نفس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ نفس جو ہے جو حرام حلال مانگ رہا ہے، بس آپ اس کے مطابق جو ہے وہ چلی جا رہے ہیں۔ نفس کہتا ہے مجھے نشے کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، نفس کو میں خوش رکھوں۔ یہ میری باتیں کچھ سمجھ لگی ہیں آپ کو؟ سر اگر میں آئندہ آپ سے پوچھوں کہ سرنڈر کا کیا مطلب ہے، مجھے بتا سکیں گے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے، سوچنے اور اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور بری باتوں سے آپ کو باز رکھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔